میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس ہوا نا تو میرے رب نے اپنی رحمت کے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھے، میرے سارے جسم میں ٹھنڈک پہنچی، اور جب ٹھنڈک پہنچی نا تو میرے رب نے ما کانا وما یکون کا علم مجھے عطا فرما دی۔ ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سارا علم میرے رب نے مجھے عطا فرما دی۔ اچھا، یہاں رک کے کہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام آپ چلے حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم میں آئے، حتیم میں 2 نفل، پھر یثرب کی سرزمین پہ 2 نفل، پھر حضرت موسیٰ کی قبر پہ 2 نفل، پھر بیت الحم حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پر 2 نفل، پھر مسجد اقصیٰ پہ 2 نفل، پھر جناب بیت المعمور میں 2 نفل۔ یہ نماز کا طریقہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ حالانکہ نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی۔ نماز کون سی رات فرض ہوئی ہے؟ معراج کی رات۔ ماشاءاللہ میرے بھائی بولے کون سی رات؟ معراج کی رات۔ نماز کی ترتیب نہیں تھی۔ یہ نماز کیسے ہے؟ یا اللہ تو ہی بتا، جب تو نے نماز معراج کی رات فرض کی ہے تو میرے محبوب تو پہلے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور معراج کی رات تو نماز ہی نماز ہے، نماز ہی نماز، نماز ہی نماز۔ یا اللہ بتا تو صحیح، تو اس کا جواب قرآن سے دے دوں، قرآن سے۔ اور فقیر کو یہ اللہ نے نوازا ہے، فقیر کسی ولی کا قول بعد میں پیش کرتا ہے، پہلے قرآن و حدیث کو پیش کرتا ہے۔ آئیں قرآن سے پوچھیں، قرآن یہ بتا، نماز تو فرض نہیں تھی پر تو بتا نماز میرے نبی معراج کی رات پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ نماز کی ترتیب، یہ سارا نظام کیسے آیا؟ تو قرآن کہتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو تو سن لو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے، اس رحمان نے پہلے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، بعد میں انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے، پہلے میرے رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، سارے علوم میرے محبوب کو عطا فرمائے۔ جس نبی کی یہ شان ہو، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی۔ امتی تیری قسمت پہ، امتی تیری قسمت پہ، امتی تیری قسمت پہ۔ مقدر کا ستارہ عروج پر پہنچتا ہے جب حضور خود کہیں یہ میرا امتی ہے، اور جس کو حضور اپنے در پہ بلا لے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی، اللہ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے مکہ میں اور مدینہ منورہ میں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، توجہ چاہوں گا، حضور فرماتے جب میں چھٹے آسمان پہ واپس آیا نا، چھٹے آسمان پہ واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے، کہنے لگے کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ رب کے پاس گئے تھے، کیا لائے ہو؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا کون پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ جائیں واپس رب کی بارگاہ میں جائیں، مختصر وقت ہے، 9 چکر لگائے، بار بار آتے بار بار جاتے۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جو یہ کہے نبی کے پاس طاقت نہیں، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں، غور کر، نبی 9 دفعہ گیا اور آیا ہے، 9 دفعہ جانا کو سوچو سے جانا کو چھوٹی بات ہے یار، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بالغ العلا بکمالی، حضور 9 بار 5 کر کے 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئی، حضور غمگین ہوئے۔ محبوب کیا بات ہے، آج رات غمگین ہونے والی تو نہیں، کیا بات ہے؟ کہا حضور یا اللہ 45 نمازیں کم ہو گئی ہیں، میری امت کا تو نقصان ہو گیا، ثواب بڑا کم ہو گیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا محبوبہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا جو امتی 5 پڑھے گا میں اس کو 50 کا ہی ثواب عطا کروں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔
اب موسیٰ علیہ السلام پھر واپسی پہ کھڑے ہیں، ناوے چکر پہ جب واپس آئے نا تو کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب ایک دفعہ اور چلے جاؤ. اب حضور کا جواب سن. اور کئی امتی تو کہتے ہوں گے نا یار ایک پھیرا ہی سی نا، ایک پھیرا اور لاندے کام مک جاندہ. پر قربان جائے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ مجھے حیا آتی ہے، اپنے رب سے مجھے حیا آتی ہے، اور میرے رب نے وعدہ کیا ہے محبوب میں نے تجھے لامقام پہ بلا کے معراج عطا کی ہے. محبوب جو تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا میں اس کو بھی معراج عطا فرما دوں گا. اور حضور کا ارشاد پاک سیاستہ میں حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی. اچھا آخری نقطہ بیان کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے 9 بار حضور کا دیدار کیا. اور مفسرین کہتے ہیں اصل میں نقطہ یہ بھی تھا جو میں نے پہلے بیان کر دیا، تو یہ دوسرا نقطہ بھی تھا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ رب کا دیدار نہیں حاصل کر سکے تھے، اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے. آج موسیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان آنکھوں کو بار بار دیکھوں جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں. آج ان نگاہوں سے فیض ڈائریکٹ حاصل کر لوں جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے رب کا فیض حاصل کر کے آ رہی ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ہر جگہ پہ امت کو یاد کرتے. پھر میرے رب نے جو وعدہ کیا قرآن اس کا گواہ ہے. میرے رب نے فرمایا والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ، محبوب قیامت کے دن میں تجھے اتنا راضی کروں گا، اتنا راضی کروں گا، اتنا راضی کروں گا. سونیا جب تو راضی ہو جائے گا نا پھر میں اپنی نعمتوں کو بس کروں گا. اب توجہ سے جملہ کان کھول کے میرے نبی کے غلاموں سنو. یار جس امتی کا آقا اپنے رب کے جلووں میں جا کے امت کے لیے اتنا پریشان ہو اور پھر تحفہ لے کے آئے. تحفہ ہمیں کوئی دوست تحفہ لا دے نا عمرے سے، عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے تو تحفہ لائے، یہ ٹوپی ہے جناب، تو ہم کتنا ادب کرتے ہیں. یہ ٹوپی مدینہ شریف سے آئی ہے، یہ ٹوپی بیت اللہ شریف سے آئی ہے، یہ تسبیح مدینہ شریف سے آئی ہے. کتنا احترام کرتے ہیں. امتی ذرا غور کر، جو تحفہ نبی لے کے آیا ہے، جو تحفہ نبیوں کا نبی لے کے آیا ہے، جو تحفہ ہمارے آقا رب کی بارگاہ سے لے کے آئے ہیں. اور یار کعبے کا تحفہ ہو، روضہ رسول کا تحفہ ہو، وہ تو اتنے چھاتی سے لگا کے سینے سے لگا کے اس کے عزت و احترام کرتا ہے. اور جو تحفہ ڈائریکٹ رب نے مصطفیٰ کو دے کے بھیجا ہے ڈائریکٹ، تو پھر اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں. اور میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے باوضو مسجد کا ماحول، آئیے آج اس بات کا عہد کریں، میں بھی اور آپ بھی، میں بھی جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ عہد تجدید عہد کریں. اور جو کبھی میرے کمزور بندے کی طرح کبھی کبھی نماز میں کہیں کمی رہ جاتی ہے وہ دوبارہ سے عہد کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے رب سے وعدہ کریں. آج بھی میں اور آپ، ہم گھر کے جتنے افراد، آپ اور میں، چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کی قسم ان کو بھی نماز میں لگا دو. یہ ساری بیماریاں، یہ سارے قرضے، یہ ساری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی. میرا رب بہاریں عطا فرمائے گا. اور ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، کتنی مہنگائی ہے، بولے نہیں، سارے نہیں بولے. مہنگائی ہے نا، بہت زیادہ مہنگائی، بہت زیادہ. رزق پھر بھی کون دے رہا ہے؟ کاروبار بند ہے. ہفتے کی جس کی 6 دیہڑی لگتی ہے وہ 3 دیہڑیاں لگاتا ہے، 2 لگاتا ہے. تو رزق کون دے رہا ہے؟ اتنی مہنگائی، اتنی مشکل، اور حکمرانوں کے مکاریاں اور فریب اتنے نقصان پہنچا سکے ملک و قوم کو. اس مشکل حالت میں کون رزق دے رہا ہے؟ تو میرا رب بتا رہا ہے کہ حکمران سارے موجود ہیں، وسائل بھی سارے موجود ہیں، لیکن تمہیں کچھ ان سے مل نہیں رہا اور نہ ان سے ملے گا. دینے والا میں ہوں. آؤ میرے دروازے پہ،
آؤ جھک جاؤ میرے دروازے پہ، تمہارے لیے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ آج آپ اپنے دل سے ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا، نہ میں کوئی آواز دوں گا، اپنے دل سے سچا وعدہ کر لیں۔ ہم گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، سب کو نماز میں کھڑا کر دو، الٹے سیدھے سجدے جیسے بھی کرتے ہیں، بچوں کو گھروں میں، اور بڑے جوان جو سمجھدار ہیں ان کو مسجد میں لاؤ، مسجد میں، خواتین کو گھروں میں نماز کی پابندی کرواؤ۔ خدا کی قسم ساری قوم نماز کی طرف لگ جائے، ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرمائے۔